ڈاکٹر صاحب بڑی مشکلوں سے حسب معمول میں آپ تک پہنچا. بڑی مہربانی امام دین، آپ کی بہت محبت ہے. نہیں، آپ نے پوچھا نہیں کہ مشکل سے کیوں پہنچا ہوں. ظاہر ہے راستے میں کوئی ٹریفک کا مسئلہ ہوگا، مویشی ہوں گے، عید کا موقع ہے. اب کہ ٹریفک تو ہے سو ہے، مگر ان کی بڑی ٹریفک ہے. اور لوگوں نے جناب والا جدھر خالی جگہ دیکھی ہے وہ بکرے چھترے اپنا کٹے اور بولد اور گائیاں وہ لے کر گھس گئے. امام دین جی. لاہور میں ایسا نہیں ہے. کیوں نہیں؟ یہاں پابندی لگ گئی ہے. آپ اٹھیں ابھی، مجھ کو چیلنج نہ کیجیے گا ڈاکٹر صاحب، میرے ساتھ ابھی اٹھیں. یہاں آپ تک پہنچتے پہنچتے میں رستے میں خرے کتنے ڈنگروں سے میں رستہ لیتا آیا. ایک تو وہ ڈنگر ہیں جو ان کے وپاری لے کر آئے ہیں قربانی کے واسطے. اچھا. یہ ایک پرانی رسم ہے اور بڑی بابرکت رسم ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا. یہ اللہ کی طرف سے حکم آیا تھا کہ اپنے بیٹے کی قربانی دو. خواب میں ان کو حکم آیا تھا. جی. تو آپ نے اپنے بیٹے سے اس کا ذکر کیا. جی. تو بیٹے نے جواب دیا کہ ابا جان آپ کو یہ حکم آیا ہے تو آپ حکم عدولی کیوں کرتے ہیں، مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ میں حاضر ہوں، آپ اپنا فرض پورا کر لیں. جی. تو یہ اس کی یاد میں یہ قربانی دی جاتی ہے. یہ سنت ابراہیمی. سنت ابراہیمی ہے. تو ایک تو جو خریدنے کے لیے آئے ہوئے ہیں یہ قربانی کا جانور، جی، ان سے میں بچتا بچاتا ہے کیونکہ انہوں نے گاڑی سیدھی سڑک کے بیچ میں کھڑی کی ہوئی ہے. اچھا. اور پھر جو یہ قربانی کے جانور ہیں وہ کوئی لے کر خرید کر آتا ہے، وہ رسا توڑ کے تو وہ سڑک کی طرف بھاگ جاتا ہے. بس پھر آپ بندہ آگے آگے اور جو قربانی والا جانور بکرا چھترا بھینس اور گائے اور سنڈا اور کٹا کٹی. اونٹ بھی ہے. جی. ہر وہ چیز جس کا گوشت کھایا جاتا ہے وہ لاہور میں موجود ہے اس وقت. جی پورے پاکستان میں موجود ہے. جی یہ کوئی قربانی یہ نہیں کہ لاہور یہی دیتے ہیں، پورے پاکستان میں ہر مسلمان جس کی استطاعت ہو وہ یہ فرض ضرور پورا کرتا ہے. تو اب آپ نے کہا کہ لاہور کے اندر اتنا زیادہ رش ہے، گاڑیوں کا رش ہے، اس کے علاوہ مویشی وہاں پہ آ گئے ہیں، ان کی وجہ سے رش ہے، تو پھر آپ کو مشکل کا سامنا کرنا پڑا. اس لیے پھر میں نے آپ سے کہا کہ لاہور کے اندر یہ حالات. ہاں جی. تو اب یہ بتائیے کہ گاؤں کے اندر خیریت تھی؟ گاؤں کے اندر بھی بس ایسا ہی ہوتا ہے. وہاں پر اکثر اوقات یہ ہوتا ہے جو صاحب حیثیت لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا جانور سارے سال خود پالتے ہیں. اچھا. ہاں جی. اور اس کو بڑے لاڈ پیار سے پالتے ہیں، جلیبیاں کھلاتے ہیں، دودھ پلاتے ہیں، بادام کھلاتے ہیں، اس کے بڑے نخرے برداشت کرتے ہیں. وہ ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے. ہاں جی. اور جس چیز سے محبت ہو جائے انسان کو اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا. امام دین یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ ایک جانور کو 1 سال پالنے کے بعد ایک جذباتی تعلق پیدا کرنے کے بعد. نہیں تو اگر 2 سال پال لیا جائے تو اس کا کوئی چلان تو نہیں ہو جاتا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، 2 سال بھی پالا جا سکتا ہے. لیکن جو میں بتا رہا تھا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ایک جذباتی تعلق جب پیدا ہو جاتا ہے پھر اس کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنا، یہ واقعی بہت بڑی بات ہے. اچھا اب یہاں ایک اور بات، ایک اور موضوع زیر بحث ہم لے آتے ہیں. جی. جب ہم قربانی کا ارادہ کرتے ہیں، ہم اپنا مویشی لے کر آتے ہیں جی تو ایک اور کردار ہوتا ہے جس کو ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں، جسے قصائی کہا جاتا ہے. اللہ آپ کا بھلا کرے. وہ بڑا مشکل ہوتا ہے
اس کے بڑے نخرے ہوتے ہیں، اس کو کہو نا کہ چل یار ہمارے گھر چل، ایک تو وہ اپنی فیس اتنی کو بتاتا ہے، معاف کیجئے گا آپ یقیناً برا نہیں منائیں گے، جس طرح وہ اپنے کام کا کوئی ڈاکٹر ہے۔ اچھا، وہ بائی پاس کرنے والا بندہ ہے۔ امام دین، ہاں یہ جی، کیا ہاں بات کہی آپ نے؟ نہیں اچھا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اچھا، حالانکہ وہ 1 دن کا بھی یا 3 دن کا ڈاکٹر ہوتا ہے۔ اچھا، اچھا، بعض اوقات جس طرح، ہاں، اب پھر اس بات کو بھی آپ مائنڈ مت کیجئے گا جی کہ کئی نیم حکیم ڈاکٹر ہوتے ہیں، جی انہوں نے ڈگری نہیں لی ہوتی مگر وہ ڈاکٹر کا پارٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک، بالکل، اسی طرح بہت سارے لوگ جی کسائی ہوتے نہیں مگر وہ کسائی بنے پھرتے ہیں۔ بن جاتے ہیں۔ ہاں جی، ہمارے گاؤں میں ایک بندہ ہے فیکا، اچھا وہ موچی گیری کا کام کرتا ہے۔ اچھا، تو وہ اس موقع پر جب عید آتی ہے نا تو اس کا بال بچہ، اس کی برادری ساری اسے گاؤں میں رہتی ہے، جی، مگر وہ غائب ہو جاتا ہے۔ اچھا، وہ قصائی بن جاتا ہوگا، ذبح ہاں کرنے چلا جاتا جی، ہوگا، ہاں جی، ہاں جی، اس نے اپنی چھڑیاں رکھی ہوئی ہیں جنگالی ہوئی۔ پھر وہ لوگ تلاش کرتے ہوں گے جوتے کس سے ٹھیک کروائے۔ ہاں ہے؟ جی، ہاں، یہ یہ بات تو صحیح پھر ہے۔ آپ کا بھائی یہ پورا یہ سراغ رسانی کا کام کر لیتا ہے نا۔ امام دین، مجھے آپ نے بتایا تھا کہ آپ کسی زمانے میں جانور ذبح بھی کرتے تھے۔ نہیں، میں نے نہیں بتایا تھا، معاف کیجئے، آپ کو مغالطہ ہوا ہے۔ اچھا، میں تو انسانوں سے پیار کرتا ہوں اور جانوروں سے پیار ہی کرتا ہوں۔ امام دین، تو اس میں یہ بھی پیار کرنے والی بات ہے کہ نہیں اگر ہم قبلہ، ذبح جو کریں کام گے۔ مجھے آتا نہیں، میں اچھا، آپ کو بتاؤں ہاں ہاں ہاں، کہ اگر کوئی نا تجربہ کار بندہ ایسا کام کرتا ہے تو وہ قربانی خراب بھی کر سکتا ہے۔ بہت امام دین، قربانی کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو اس کو اس طرح ذبح کیا جائے کہ چھری بہت تیز ہو، ہاں جی، اس کو ٹھیک ہے؟ تکلیف نہ پہنچے۔ تکلیف نہ ہو۔ ہاں، لیکن اور یہ جسم لوگ، کا سارا خون جو ہے، جی جو کٹی ہوئی ناڑ ہے، جی، اس کے ذریعے باہر نکل جائے۔ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اتنا مہنگا جانور امام دین، آج کل تو ویسے مہنگائی بہت ہے، آپ کو پتہ ہے، ہاں جی، بکرا، چھترا، ڈمبا، گائے، بیل کتنے مہنگے آج کل ہاں جی، دستیاب ہیں۔ مہنگائی ہی کی وجہ ہے کہ آج کل لوگ مجبور ہو گئے ہیں قربانی میں حصہ ڈالنے پر۔ اچھا، یعنی 7 بندے یا 7 خاندان مل کر ایک قربانی کر رہے ہیں۔ جی 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 جی، تو بہرحال ہونا یہ چاہیے امام دین کہ اللہ تعالیٰ سب کی قربانیاں قبول فرمائے، یہ تو آمین، نیت آمین، ہوتی ہے، آمین۔ لیکن لوگوں کو بھی تو خیال کرنا چاہیے نا کہ ایک ایسا مبارک موقع کہ جہاں پر ہم نے اللہ کی راہ میں قربانی کرنی ہے، پہلے سے ہم انتظام کر لیں، جو پروفیشنل قصائی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، پہلے سے کسی کے پاس ہوں گے تو انتظام کرے گا نا جی۔ جب کسی کے پاس مہینہ گزارنا مشکل ہو، جی پٹرول جو ہے وہ مہنگا ہو گیا، اشیاء خرد نوش مہنگی ہو گئی، دودھ وغیرہ وغیرہ ہر چیز مہنگی ہوئی بھی ہے، تو قربانی کدھر سے کرے وہ؟ اور ایک بات اور ہے، آپ کی بات بالکل صحیح ہے امام دین، اب تو لوگ گھر بیٹھے رہتے ہیں، وہ علاج نہیں کرواتے۔ ہاں جی، ہاں جی، ہاں جی، ہاں جی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ہسپتال کیسے جائیں، ہسپتال جانے کے لیے بھی تو گاڑی استعمال ہوگی، جس رکشا یا اور کوئی اور سواری کے پیسے کدھر سے آئیں؟ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ تو یہ معاملات اب ایسے ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب پہ اپنا کرم کرے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں امام دین۔ ہاں جی، لیکن یہ کہ جب قربانی کے بعد جو اس کا گوشت ہے، ہاں جی، وہ پھر اس کو بھی استعمال کرنا بڑا طریقے کی یہاں بات ہے میں نا۔ آپ کو ایک بہت اچھی مثال دینے لگا۔ جی یہ میں نے بات ایک بڑے پکے بندے سے، اچھا، پکے ٹیٹ بندے سے سنی ہے۔ اس نے مجھے یہ بتایا کہ ان کے گاؤں میں ایک عجیب و غریب رواج ہے، اچھا، بلکہ میں سمجھتا ہوں اس کو عجیب اور غریب کہنے کی بجائے یہ کہنا چاہیے کہ ایک بہت اچھا رواج انہوں نے اپنایا ہوا جی ہے۔ وہ ہوتا یہ ہے کہ آپ صاحب حیثیت ہیں، آپ نے ایک جانور رکھا ہوا ہے جس کی قربانی کرنی ہے۔
اچھا میں حسب معمول اتنی حیثیت نہیں رکھتا کہ میں بھی قربانی دوں، جی مگر عید تو میں نے بھی کرنی ہے، عید پر میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں گوشت کھاؤں، اچھا ٹھیک ہے۔ تو جنہوں نے قربانی دینی ہوتی ہے ان کے مویشی، اور جنہوں نے نہیں دینی ہوتی ان کے نام نوٹ کر لیے جاتے ہیں، اچھا اور سب مویشی ایک جگہ پر اکٹھے کر کے ان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا جاتا ہے، گوشت بنتا ہے، اور پھر مطلب 10 لوگوں نے تو مویشی دیے اور 30 بندے وہ تھے جنہوں نے قربانی نہیں دی، ان کے نام ہی نوٹ ہوئے۔ اچھا تو اب یہ ان کی تعداد ہو گئی 40 بندوں کی۔ ٹھیک گوشت اکٹھا ہوا کتنا؟ جی 80 کلو۔ اچھا تو ہر گھر میں 2-2 کلو گوشت چلا بھیج گیا۔ دیتے ہیں۔ جنہوں نے قربانی دی ان کی اللہ نے قبول کر لی، انہوں نے اپنا مویشی دے دیا۔ جنہوں نے نہیں دی ان کے گھر میں بھی 2 کلو ہی جائے گا، جنہوں نے قربانی بھیجی ہے ان کے گھر میں بھی 2 کلو ہی جائے گا۔ وہ جب اس نے یہ بات بتائی تو میری آنکھیں ڈب ڈبا ہے بہت اچھی بات امام دین، بہت کہ اچھی ایسے لوگ ہونے چاہیے، جی جی ایسے ہم کو یہ مساوات کا سبق دینا چاہیے کہ سب ایک سے ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں۔ کیونکہ اللہ کے ہاں تو تقوی پہنچتا ہے نا، گوشت تو نہیں پہنچتا امام دین، ہاں جی، خون تو نہیں پہنچتا، ہڈیاں تو نہیں پہنچتی، اوجڑی تو نہیں پہنچتی، جی جی وہ تو ایک تقوی ہے کہ آپ نے کس نیت سے اللہ کے راہ میں قربانی کی ہے۔ یہ ویسے ہی ہے کہ جی جب حکم ہوا تھا کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دو تو مقصد یہ نہیں تھا کہ بیٹے کو قربان کرنا ہے، بیٹے کو بتایا گیا تو اس نے کہا کہ بابا جان آپ حکم پورا کریں، بڑی بات ہے۔ قربانی مقصود نہیں تھی، باپ بیٹے کی گفتگو جو تھی وہ مقصود تھی، وہ قابل غور تھی۔ بہت بڑی بات امام دین، یہ آپ نے بالکل صحیح کہی۔ اچھا یہ بتائیں کہ جو وہاں پر قربانی آپ لوگ کرتے ہیں گاؤں کے اندر، ہاں جی، یہ تو آپ کا گاؤں تو بہت پرانا گاؤں ہے نا، ہاں جی، ہاں جی۔ تو وہاں پر کوئی خاص طریقے کے ساتھ وہی ذبح کرتے ہیں آپ لوگ یا؟ نہیں، جس طرح وہاں پر قربانی ہوتی ہے نا کہ سب لوگ اپنا اپنا حصہ ڈال دیتے ہیں قربانی میں، جی اسی طرح جو قصائی ہے جی، وہ اگر گوشت بناتے ہیں جو لسنس والے جو پکے گاؤں کے قصائی ہوتے ہاں ہیں، جی، اور وہ اپنا جو ان کی آمدن ہوتی ہے نا وہ بھی اسی میں ڈال دیتے ہیں کہ جی یہ ہماری طرف سے شمولیت، یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ ہاں جی، ہاں جی، بہت بڑی بات، وہ لیتے نہیں کوئی پیسہ، واہ امام دین، حتیٰ کہ کھالیں بھی جو ہیں نا جی وہ بھی اللہ کی راہ میں دے دی جاتی۔